بسم الله الرحمن الرحيم. شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. جماعت اہل سنت برطانیہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد گل رحمان قادری صاحب، اس جماعت کے صدر ذی وقار علامہ غلام ربانی افغانی صاحب، اس جماعت کے ناظم اعلیٰ علامہ قاری حفیظ الرحمان صاحب، اس جماعت کے خازن علامہ غلام رسول چکسواری صاحب، اس جماعت کے ناظم تبلیغ حضرت علامہ رسول بخش سعیدی صاحب، اور جماعت اہل سنت برطانیہ کے تمام مقتدر، معزز و مکرم اراکین. اس محفل میں ہم سب کے لیے لائق صد احترام، لائق 100,000 تکریمات و تشریفات شیخ الحدیث و تفسیر، سرپرست اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان اور آزاد کشمیر میں اہل سنت و جماعت، آزاد کشمیر اور مانسہرہ میں اہل سنت و جماعت کے زلزلے سے متاثرہ مدارس و مساجد کو بحالی کا اہتمام کرنے والے علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور مناظر اہل سنت، فخر اہل سنت علامہ سید محمد عرفان مشہدی صاحب، اور پیر طریقت اور عالم شریعت حضرت علامہ پیر حبیب الرحمن محبوبی صاحب، اور ایک طرح سے اس کانفرنس کے میزبان حضرت محترم جناب صوفی محمد عبداللہ خان صاحب. اور وقت کم ہے، تمام حضرات علماء اکرام اور ہندوستان سے آئے ہوئے ممتاز مفسر، محدث، محقق حضرت علامہ شمس الہدیٰ صاحب، اور تمام اجلہ، افاضل، اکابر حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میڈیا کے بھی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری اس عاجزانہ آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے ہماری دعوت پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ماجور فرمائے. 12ویں سالانہ سنی کانفرنس جو جماعت اہل سنت برطانیہ کا سالانہ ایونٹ ہے اور ایک یادگار ایونٹ ہے، اس الحمدللہ یہ بلا شبہ کامیاب ہے. پیرزادہ ہمارے محترم سردار احمد قادری صاحب تھوڑا سا شکوہ کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ بڑا بارونق ہے، اور سب اہل عقیدت و محبت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے لخت حسنین صاحب بھی ہیں، اور علامہ ظفر اللہ شاہ صاحب بھی، میں تمام علماء، علامہ حقانی صاحب، سب کے احترامات کے بعد چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں جو مجھ سے پہلے
یہاں تقاریر کی گئی، خطابات ارشاد کیے گئے، سب اہم ہیں اور لائق توجہ ہیں، اور سب کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں۔ اور شاہ صاحب کی جو تجویز ہے اس کو بھی ڈکلیریشن میں ایک اضافی پیراگراف کی شکل میں ضرور شامل کیا جانا چاہیے۔ میں تھوڑا سا ہٹ کر آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ آج کی دنیا، 2008 کی دنیا، 1429 ہجری کی دنیا، اس وقت کی دنیا، یہ عہد، یہ دور، یہ زمانہ، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، امت کہاں کھڑی ہے، ہمارے مقابل جو دنیا ہے، باطل ہے، کفر ہے، شرک ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا طرز فکر، رویہ، عمل، سوچ، منہج، طریقہ، اسلوب عمل کا جو رخ ہے، اس کی ترجیحات کی سمت کیا ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر ہم ماضی کی طرف جائیں تو تاجدار کائنات، ختم المرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 12 سال کے اندر حضور کے غلام دنیا پر چھا گئے تھے، اور جس طرح آج امریکہ یونی پولر سپریم پاور ہے، اس عالم اسباب اور مادی دنیا کی وحدانی قوت عظمیٰ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، ایک وقت تھا کہ یہ امانت، یہ امامت، یہ قیادت، یہ لیڈرشپ، یہ اعزاز امت مسلمہ کے پاس تھا۔ یہ ہماری امانت تھی، یہ ہماری میراث تھی۔ اور پھر خلافت راشدہ کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اسلام یورپ کی سرحدوں میں داخل ہوا اور اسپین تک اسلام پہنچا۔ اسلام کا پرچم، اسلام کا علم، اسلام کا افتخار علم وہ یہاں تک پہنچا، سینٹرل ایشیا تک پہنچا، چائنا تک پہنچا، افریقہ تک پہنچا۔ یہ تمام خطے، علاقے مسلمانوں کے زیر نگین تھے، اور یہ جو جدید دنیا ہے یہ اس وقت ظلمت میں تھی، تاریکی میں تھی، پسماندگی میں تھی۔ پھر ہم سے یہ افتخار چھن گیا، ہم سے یہ اعزاز چھن گیا، اس لیے کہ بلا شبہ اخروی نجات کے لیے ایمان شرط ہے، کلمہ طیبہ و توحید شرط ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ میں، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی ارشاد فرمایا ہو کہ تم محض کلمہ پڑھنے پر دنیا کو رول کرو گے، دنیا کو رون ڈالو گے، دنیا کے حاکم بن جاؤ گے، دنیا تمہاری محکوم بن جائے گی۔ ایسا وعدہ نہیں ہے۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ دنیا میں قیادت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے اہلیت کو ثابت کرنا ضروری ہے۔
ہم تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی بھی دنیا کی لیڈرشپ تسلسل کے ساتھ کسی ایک قوم کے پاس نہیں ہے جس نے اپنا پوٹینشل ثابت کیا، اس نے خلا کو پر کر لیا، اور جب اس نے اپنے پوٹینشل کو ضائع کر دیا تو پھر اس کو حقارت سے ٹھوکر مار کر مسند سے گرا دیا گیا۔ یہ پوری انسانیت کی تاریخ، آپ ماضی کے کھنڈرات، ماضی کی تہذیبوں کا آپ مطالعہ کریں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ایک ایک تہذیب کی کچھ نہ کچھ جھلک آپ کو دکھاتا اور آپ کو بتاتا۔ آج افتخار ایمان، افتخار اسلام، افتخار صداقت عقیدہ ہمارے پاس ہے، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور صاحبزادہ سید محمد عرفان مشہدی صاحب صحیح فرما رہے تھے، لیکن دنیاوی قیادت ہماری نااہلیوں کی وجہ سے ہم سے چھن چکی ہے۔ لیکن یہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ وراثت تو ہمارے آبا کی تھی، یہ وراثت تو اسلام کی تھی، یہ وراثت تو حضرت عمر فاروق کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہوں نے اپنے عہد کی دونوں سپر پاورز کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا تھا، اور جب ان کا سفیر، ان کے ڈپلومیٹک ان کا کور گیا یزدگرد کے دربار میں تو 75 میٹر کا کارپٹ تھا اس زمانے کا، سونے سے مرصع، اور یہ گرد سے اٹے ہوئے پسینے میں شرابور سفرائے فاروق اعظم اس کے دربار کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے اس قالین کو اپنے گرد آلود قدموں سے رونتے ہوئے آگے بڑھے اور اس کے برابر جا کر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کوئی تمیز نہیں، شاہی آداب معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ تم تو وہ لوگ تھے کہ تمہیں کھانے کے لیے گوہ تک میسر نہیں تھی، تم تو وہ لوگ تھے کہ پینے کے لیے لباس میسر نہیں تھا، تم تو وہ لوگ تھے کہ جو تہذیب سے ناآشنا تھے، اور جب تمہاری سرکوبی کرنا ہوتی تھی تو ہم خود تمہارے مقابل جانا اپنی توہین سمجھتے تھے، ہم تو کسی اپنے نائب کو تمہاری سرکوبی کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، آج تمہاری یہ جرت۔ اس سفیر نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم جو کچھ ہمارے بارے میں کہتے ہو ہم اس سے بھی کم تر تھے، ہم اس سے بھی معمولی تھے، لیکن کلمہ اسلام نے ہمیں بندوں کے سامنے اور بتوں کے سامنے جو ہمارے سر جھکے ہوئے تھے انہیں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیے، اور پھر اللہ کے رسول نے ہمیں یہ افتخار عطا کیا کہ جو سر وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک جائے وہ پھر مخلوق کے سامنے کبھی نہیں جھکتا۔ شرائط پیش کی کہ اطاعت قبول کر لو یا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ اس کی توقع نہیں رکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اگر سفارتکاروں کو قتل کرنا سفارتی ڈپلومیٹک ایتھکس کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مٹی کا ایک ٹوکرا لاؤ اور ان کے سر پر رکھا اور کہا کہ اب تم یہ چلے جاؤ۔ وہ چند سفراء اس کے دربار سے نکلتے ہیں تو ان کا قائد اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ مبارک ہو، کسرا فارس نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی، اور پھر اس زمین کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں نے رون ڈالا، قیصر کی سپر پاور کو رون ڈالا، اور پھر اسلام اس عہد کی وحدانی قوت عظمیٰ بن کر دنیا کے سامنے نمودار ہوئی۔ آج آپ کو پتہ ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ جو میزائل وغیرہ ہم پر برسائے جاتے ہیں، اب یہ ہمارے لیے ہیں، یہ سپر پاورز کی جو جنگ ہوگی وہ اس کی جنگ نہیں ہوگی، آپ کو سوچنا ہے۔
اس وقت دنیا میں 2500 سیٹلائٹ زمین سے اوپر جو لو آربٹ ہے، قریب ترین محور ہے، اس پر 2500 سیٹلائٹ تیر رہے ہیں، اور ان 2500 سیٹلائٹ میں زمین کا جو نیا IT سسٹم ہے، نیا انٹیلیجنس سسٹم ہے، نیا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، اس کی ساری نبض وہاں پر موجود ہے۔ آپ اگر اپنے برابر کے ساتھی کو موبائل سے رنگ کریں تو بیٹھا تو برابر میں ہے، لیکن یہ میسیج ڈائریکٹ نہیں جائے گا، یہ سیٹلائٹ پر جائے گا اور وہاں سے کنورٹ ہو کر آپ کے پڑوس میں آئے گا۔ آپ اگر انٹرنیٹ پر اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے ساتھی کو انٹرنیٹ میسیج دیں تو یہ جم کر کے برابر میں نہیں جائے گا، یہ امریکہ میں yahoo.com کی سینٹرل پوسٹ میں جائے گا اور وہاں سے ٹرانسفر ہو کر آپ کے پاس آئے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اوپر کمانڈ دوسروں کی کتنی ہے۔ ایک مرتبہ مجھے کسی نے کہا کہ پرویز نے ایک درس میں جو منکر حدیث تھا کہا کہ بھئی دعا کا فلسفہ تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے مجمع میں کہا کہ دعا کرو فلان صاحب ضرورت مند، اللہ دعا پوری کرے، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے سن لیا تو اس نے کہا حضرت بتائیے کون صاحب ہیں تو میں اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہوں۔ دعا کا مقصد تو یہ بندوں کی ضرورتوں کا میسج بندوں تک پہنچانا ہے۔ میں نے کہا کہ جو حدیث کو نہ مانے اور قرآن کے نور کو نہ مانے اس کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، لیکن جو محمد مصطفیٰ کے نور کو مانے اس کا ایمان ہے کہ بات یہی ہے، لیکن یہ پیغام رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہاں سے آرڈر ہو کر نازل ہوتا ہے۔ لیکن اب جو وار ہوگی سپر پاورز کے درمیان وہ اسٹار وار ہوگی، جس کا ریگن نے نام لیا تھا، شروع کیا تھا۔ پہلے یہ اصول تھا کہ جو بم یا میزائل داغ دیا گیا تو نشانے پہ لگنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، مگر اب پھر انہوں نے پیٹریاٹ میزائل اور انٹرسیپٹنگ میزائل ایجاد کیے کہ آپ کے میزائل کو سیٹلائٹ سے کنٹرول کر کے راستے میں ہی ڈیزالو کر دیا جائے گا، آپ کا نشانہ ہدف پر نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کہ کبھی ہمارے اولیاء اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردانت زراح، اور کبھی ہمارا جب راج تھا تو پھر وہ چلتے ہوئے تیروں کا رخ پھیر دیتے تھے، لیکن آج ہم اس روحانی طاقت کے مقام پر بھی نہیں ہیں۔ اور یہ جو گائیڈڈ میزائل کا تصور ہے یہ تو قرآن نے پیش کیا تھا۔ سورہ فیل کی تفسیر آپ پڑھیں تو علماء بتاتے ہیں کہ وہ پرندے ابابیل 3 کنکر لے کر آتے تھے، ہر ایک 2 اس کے پنجوں میں اور ایک اس کی چونچ میں ہوتا تھا، اور جس کنکر پر جس کافر کا نام لکھا ہوتا تھا اسی کو جا کر ہٹ کرتا تھا۔ اور قوم لوط پر جو پتھر برسائے گئے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، وہ بھی مصوم تھے، گائیڈڈ تھے کہ جس پتھر پر جس کافر کا نام ہوتا تھا اس کو جا کر ہٹ کرتا تھا۔ تو یہ تو قرآن نے تصور دیا تھا کہ چلا ہوا گولا نشانے کو ہٹ کر سکتا ہے، مگر ہم نے قرآن کی روح کو نہ سمجھا۔ میں نے قرآن کہتے ہیں کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ شیخ اشرف علی تھانوی اور جتنے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں۔ لیکن اس کے ترجمے کو سامنے رکھیں تو آج ہمیں باطل چیلنج کرے گا کہ طاقت تو آ گئی، ہم نے راکٹ داغا اور زمین کے محور سے باہر نکل گئے، ہم نے راکٹ داغا اور زمین کے محور میں داخل ہو گئے، ہم راکٹ داغتے ہیں اور سیاروں کے محور میں داخل ہو جاتے ہیں۔
امام اہل سنت امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا کہ اے جن و انس کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے مگر جہاں جاؤ گے اسی کی بادشاہت ہے۔ وہ انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان زمین و آسمان، زمین یا بہت سیاروں کے محور سے نکل جائے، مگر میرے رب نے فرمایا کہ تم میری سلطنت کی حدود سے کبھی نہیں نکل پاؤ گے، تم جہاں پہنچو گے وہاں میری ہی سلطنت، میرا ہی اقتدار، میری ہی حکومت ملے گی۔ لیکن ہم نے اس پیغام کو سمجھا، تو اب جو ان کی وار ہوگی، ابھی حال ہی میں چائنا نے اپنے ایک سیٹلائٹ کو ڈسٹرائے کیا، تباہ کیا، تو امریکہ نے اس پر احتجاج کیا، حالانکہ اس کا اپنا سیٹلائٹ، اپنا میزائل، آپ کو کیا پریشانی؟ لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی خدائی میں کوئی شریک نہ ہو، یہ جو بالائی فضا ہے، دنیا کے اعصابی نظام جہاں پر ہے، اس کی خدائی اس کے پاس رہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ اسلام کو غالب کرنا ہے تو اس دنیا کا ہمیں سامنا ہے، اور اس دنیا سے ہمارا ٹکراؤ ہے، اور اس دنیا میں ہمیں اپنے لیے جگہ بنانی ہے جہاں دوسرے پہلے سے قابض ہو چکے ہیں۔ اس لیے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کو اگر غالب کرنا ہے تو یہ جدید اسباب کو تمہیں اختیار کرنا ہوگا۔ اگر یہ سنت میرے آقا نے جاری نہ کرنی ہوتی تو بدر کے میدان میں نہ جاتے، طائف کے بازاروں میں پتھر نہ کھاتے، احد کے میدان میں زخمی نہ ہوتے، خندق کے میدان میں خندق نہ کھودتے، مگر میرے آقا نے یہ تمام طریقے اختیار کر کے یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں تمہیں اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں اختیار کرنی ہوں گی، کیونکہ وہ تو ایک دعا سے پورے نظام اس کائنات کو پلٹ سکتے تھے، لیکن پھر غلاموں کے لیے مثال کہاں قائم ہوتی۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیمت کے راستے کو اختیار کیا اور امت کے لیے مثالیں قائم کیں، اور پھر امت نے ان مثالوں کو اپنی معراج تک پہنچا دیا۔ اقبال نے کہا تھا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ میرے آقا و مولا کی سواری جہاں جہاں گئی تھی وہ تو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ راستے، یہ رفتیں، یہ عظمتیں تمہارے لیے ہیں، مگر ہم نے ان عظمتوں کی نشانات کو چھوڑ دیا اور ہم نے تسخیر کائنات کے مشن کو چھوڑ دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے دنیا میں، جو حضور کو معراج پر ہوئی، تو علماء بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب ارنی، کہ یا اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ تو اگر یہ جلوہ اور رؤیت باری تعالیٰ دنیا میں ممکن نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کی دعا نہ کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تو ان کو پتہ تھا اللہ کے رسول تھے کہ یہ رؤیت ممکن ہے، مگر قرآن نے بتایا کہ لن ترانی ممکن تو ہے، لیکن جن نگاہوں میں یہ جلوے جذب ہونے ہیں وہ نگاہیں تمہاری نہیں کسی اور کی ہیں، اور پھر وہ نگاہیں اس مقام تک پہنچی۔ تو عزیزان محترم، یہ اس وقت کا ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے اور افتخار اسلام کو ہم نے حاصل کرنا ہے تو علم کا پرچم ہاتھ میں لینا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن فہو حق بها حیث وجدها، کہ حکمت کی ہر بات، فراست کی ہر بات، دانش کی ہر بات، علم کی ہر بات، وزڈم اور لیگیسی کی ہر بات، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو مومن کی میراث ہے، یہ مومن کی میراث ہے جو اس سے چھین لی گئی ہے۔ تو فَهُوَ حَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا،
یہ آگے بڑھ کر اس میراث کو دشمن سے چھین لے، کیونکہ اس کا حقدار وہ ہے، لیکن اس وقت یہ وراثت حقدار کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا، اسلام کا مرثیہ پڑھا کہ میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ، خود میرے گھر کے چراغاں نے دکھایا ہے مجھے، کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا، یہ سوغات عطا کی ہے مسلمان نے مجھے۔ آج اسلام اگر دنیا میں مقام افتخار پر نہیں ہے تو ہم اپنی ذمہ داری کو دوسروں پر ڈالنے کے لیے امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ویسٹ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ان کے پرچم جلاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، تمہیں اپنی کمزوریوں کا مداوع کرنا ہوگا۔ امریکہ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ کی ناموس کی حفاظت کرے، اس کی ذمہ داری اپنے نیشنل انٹرسٹ کی حفاظت کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں امریکہ بڑا باوفا ہے جی، ہم نے فلاں موقع پر ساتھ دیا، فلاں پر ساتھ دیا، افغانستان کے جہاد میں ساتھ دیا، فلاں ساتھ دیا، ساتھ چھوڑ دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ امریکہ کوئی مواشقہ نہیں کرتا کہ آپ بے وفا ہیں، باوفا یا بے وفا۔ امریکہ اپنے مقصد کے لیے کسی کا انتخاب کرتا ہے، اس کو قیمت دیتا ہے، اس کو خریدتا ہے، اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کو پھینک دیتا ہے۔ تو آپ کیا بکنے کے لیے آئے اس دنیا میں؟ قرآن نے تو کہا تھا کہ یہ مومن اللہ کے ہاتھ بک چکا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن نے تو اپنی جان و مال کو رب کے نام پر بیچ دیا ہے۔ اور مومن جب بیعت کرتا تھا اللہ کے رسول پر، آج تو نہ جانے بیعت کے کیا معنی ہیں، لیکن تب بیعت کے معنی یہ تھے کہ بیعت کرنے والا اللہ کے رسول سے پیمان کرتا تھا کہ میں اپنی زندگی اور اپنی جان، اپنی مال، اپنی آبرو، اپنا مال اے آقا آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسلام کے نام پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ اسلام کی بیعت تھی، یہ اسلام کی بیعت کی روح تھی۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہم نے آسان راستے تلاش کیے۔ ہم نے ناروے یا ڈنمارک کے خلاف جلوس نکال کر سمجھا کہ فرض ادا ہو گیا۔ اگر مومن میں غیرت ہوتی، اگر 57 مسلم حکمرانوں میں غیرت ہوتی، کوئی دینی حمیت ہوتی، 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں میں کوئی غیرت ہوتی، تو میں کہتا ہوں کہ 1 ہفتے تک اگر ڈنمارک کی پروڈکٹس کا ٹوٹل بائیکاٹ ہو جاتا تو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا کیا ایسا؟ کیا ان کو کوئی جواب امت کی طرف سے ملا؟ تو صرف نعروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے علم کی طرف آپ نے آگے بڑھنا ہوگا۔ دین کا علم بھی آج فرض کفایہ ہے، اور آج جدید سائنسز اور ٹیکنالوجیز کا علم بھی میں کہتا ہوں کہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ اور اگر میرا کوئی مشورہ سنے تو اس ہر مسجد کو کم از کم ایک انٹیلیجنٹ اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو یہاں سے وسائل فراہم کر کے پی ایچ ڈی کرانا چاہیے۔ آپ سروے کریں تو آپ کو یہاں کی یونیورسٹیز میں چائنیز ملیں گے کثرت سے، انڈینز ملیں گے کثرت سے، اور ہمارے پاکستانی کثرت سے جیلوں میں ملیں گے، نارکوٹکس میں ملیں گے یا آوارگی میں ملیں گے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ انڈین کا جو ایجوکیشن میں کامیابی کا ریٹ ہے 70% ہے، ہمارا 22% ہے۔ تو ہم ویسٹ کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ابھی تو ہم انڈیا کے مقابلے پر بھی نہیں ہیں۔ تو کیا ہماری دینی غیرت ہم سے کوئی تقاضا نہیں کرتی؟ کیا ہماری ملی غیرت ہم سے کوئی تقاضا نہیں کرتی؟ کیا اس غلامی کے طوق کو ہم نے ہمیشہ کے لیے پہنے رہنا ہے؟ جبکہ قرآن تو کہتے ہیں کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اللہ کے رسول تھے ان کے سر سے غلامی کا بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے، غلامی کے طوق توڑنے کے لیے آئے تھے، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آئے تھے، جن زنجیروں کو میرے آقا نے توڑ دیا ہے، پھر ہم نے ان کو اپنے گلے کا زیور بنا لیا۔ ایسا کیسے ہوا؟ اس لیے میرا پیغام ہے
یہاں کے یوتھ، ینگسٹرز، نوجوان، والدین کو کہ اللہ کے لیے علم کی طرف کامل توجہ کرو۔ میں کہتا ہوں اس کو جہاد بنا لو اپنا، اور جذبہ جہاد کے ساتھ اپنی نسل کو علم کی طرف منتقل کرو۔ اور شاہ صاحب، ہم خطابات تو بہت اچھے کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا کوئی دینی ادارہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کا اس سرزمین پر موجود ہے؟ اتنی بڑی بڑی مساجد کا کوئی تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام مراکز کا کوئی تقاضا یا دین کی ڈیوٹی ہم پر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس زمین کا قرض کون ادا کرے گا؟ صحابہ اکرام جہاں جہاں گئے وہاں انہوں نے اسلام کے پیغام کو پہنچایا، پورے خطے کو مسلمان بنا دیا۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کر رہے تھے، سید علی حجویری کی بات کر رہے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر کی بات کر رہے تھے، تو ان کے نام لیوا جو اتنے عرصے سے ہم اس سرزمین پر ہیں، کیا ہم نے ان کی روش کو، ان کی نہج کو، ان کے منہج کو اپنایا ہے؟ ہمارے یہاں ایک یہ بھی طریق ہو گیا ہے کہ ہم جب اکابر کی بات کرتے ہیں تو کرامتیں بیان کرتے ہیں، اور تاکہ سننے والوں کے ذہن میں ہو کہ بھئی یہ محبت کرنے کے لائق تو ہے، تقلید کے لیے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اب ان کی زندگی کے وہ شعبے بیان کرو جو تقلید کے لیے ہیں، وہ شعبے بیان کرو جو اتباع کے لیے ہیں۔ ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ غوث الاعظم مادرزاد ولی تھے، ان کی ماں ولیہ تھیں، ان کے باپ ولی تھے، ولی ابن ولی تھے، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہی سفر میں ڈاکو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس ولیہ ماں نے اپنے یتیم بیٹے کو باپ کی میراث تقسیم کر کے اس کا ترکہ اس کے بازو کے ساتھ باندھ کر اس جگر کے ٹکڑے کو جو جگر سے جدا کر دیا، کس لیے کیا تھا؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ پتا تھا ان کو کہ دوبارہ بیٹے کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، لیکن کس کے لیے گئے تھے؟ بغداد علم کے لیے گئے تھے۔ اللہ کے لیے اب یہ رخ بیان کرو۔ اور میں کہتا ہوں، میں اپنے مدرسے میں بھی کہتا ہوں اور اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ جیسے میں نے پہلے بھی اس میں کہا کہ شاہ صاحب کے شاگرد ہمارے استاد علماء علامہ عطا محمد بندیالی صاحب فرمایا کرتے رحمہ اللہ تعالی کہ باپ تمہیں آسمان سے زمین پر لایا، یعنی روح عالم ارواح میں تو موجود تھے نا، تو عالم خاکی میں لانے کا وسیلہ باپ بنا، اور زمین سے اٹھا کر عظمت کی رفعتوں پر آسمانوں پر استاد نے اٹھایا، تعلیم نے اٹھایا۔ اس مقام کو بھی تسلیم کرو، اس کا بھی اعتراف کرو، اس کا بھی اکرام کرو۔ اس لیے میں یہاں چاہتا ہوں کہ علمی گام ہو، اور یہاں طبیان القرآن کا انگلش ٹرانسلیشن شروع کیا گیا ہے، یہ حق باہو جو مرکز ہے، تو میں نے ان کو بھی انہوں نے کہا جی آپ اجازت دیں، آپ کیا لیں گے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، آپ یہ کام ہی کر دیں چلیں۔ ضرورت ہے کہ عربی میں ہماری ایک تفسیر ہونی چاہیے، ضرورت ہے کہ عربی میں ہماری شرح حدیث ہونی چاہیے، ضرورت ہے کہ انگلش میں ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ عربوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، ناز برداری کرتے ہیں کہ وہ ہمیں تسلیم کر لیں۔ مت بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے علمی افتخار کو مارکیٹ میں پیش کرو، خود آپ کو تسلیم کر لیا جائے۔ میں لاہور میں ایک تقریب میں گیا تو وہاں پر کسی دوسرے مسلک کی عالم کی تفسیر تھی، دروس کی تعارفی تقریب تھی، انہوں نے مجھے بلا لیا، تو اس تفسیر کے بارے میں کئی باتیں ہوئیں، میں نے اس پر اپنا موقف پیش کیا۔ تو میں نے ان کے ایک محقق نے کہا کہ حضور آپ نے تفسیر میں جہاں جہاں حدیثیں لکھی ہیں، کاش کہ جدید دور کے تقاضے کے مطابق اگر ان کے ریفرنس لکھ دیتے۔ وہاں قاضی حسین احمد، منور حسن، لیاقت بلوچ، ان کے مولانا عبد المالک، جامعہ اشرفیہ کے 5 شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے تھے، اور پنجاب یونیورسٹی کی کوئی 25 PhD بیٹھے ہوئے تھے۔
میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں اس اسٹیج سے کہ تفسیر تبیان القرآن میں اس کی 12 جلدوں میں جتنی حدیثیں اصل حوالہ جات کے ساتھ ہیں دنیا کی کسی تفسیر میں مجھے بتا دو۔ میں نے کہا یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے موبائل، یہ میرے دارالعلوم کا نمبر ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، تم اپنے آپ کو ریسرچ اسکالر کہتے ہو، میں تمہارا انتظار کروں گا کہ مجھے بتا دو۔ اور اس بات کو کہے ہوئے یہ اس دن تھی جب علامہ شرف قادری کا وصال ہوا تھا، تب سے آج تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ لیکن اب اس امانت کو عربی میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے اور بہت کم سرمایہ چاہیے۔ یہاں میں جب کہتا ہوں کہ آپ اگر علمی افتخار چاہتے ہیں تو علماء کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ ہم نے تمام وسائل جب میں نعت خوانی کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ نعت ہمارا ایمان ہے، نعت ہمارا عقیدہ ہے، نعت ہماری عقیدت ہے، نعت جوہر ایمان ہے، لیکن جو رنگ ہم نے دے دیا ہے یہ قطعاً اس کا تقاضا نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ان پر نوٹ پھینکو اور واہ واہ کرو تو بس آپ نے عشق مصطفیٰ کو خرید لیا۔ اگر عشق مصطفیٰ اتنا سستا ہے تو صحابہ کرام کو تو یہ راز نہیں پایا، تو انہوں نے جو آپ نے پا لیا ہے کاہے کو انہوں نے گردنیں کٹائی۔ عشق مصطفیٰ قیمت مانگتا ہے اور عشق مصطفیٰ قیمتی بنا دیتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ لیکن آج ہم انمول ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر سوچو کہ ہم تقاضۂ عشق کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دینی ادارے بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے، دینی لٹریچر کی ضرورت ہے۔ کاش کہ جتنی نعت خوانیوں پر تم پیسہ خرچ کرتے ہو یہ جمع کر کے دو تو ہم کوئی کام علمی آپ کو کر کے دیں، کوئی علمی کام وجود میں آئے۔ کاش یہ ہر مہینے جو دیگیں پکاتے ہو تم، کاش غوث الاعظم کے وسیلے سے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کاش کہ وہ سارے پیسے آپ علم کے لیے دیں اور یہاں ایک انٹرنیشنل علمی جامعہ وجود میں آئے تاکہ دوسروں کے مقابلے میں ہمارا علمی افتخار قائم ہو جائے۔ ان دیگوں کا چھوڑ دو، ایصال ثواب کرو غوث الاعظم کے نام پر۔ اور اس وقت ضرورت ہے، جس عقیدے کی بات شاہ صاحب کر رہے تھے، اب اس عقیدے کے تحفظ کی ضرورت ہے میرے ادھر والا، اس عقیدے کی انٹرنیشنلی تحفظ کی ضرورت ہے۔ میری اور ان کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، ہمیں دنیا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم ابھی تک آواز کو پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب تک ہم اپنی ناکامیوں اور کمزوریوں کا اعتراف نہیں کریں گے، اور میں کہتا ہوں کہ جو قوم قارِ مذلت میں گر جائے اور گھر جائے، جب تک اس کو احساس زیاں نہ ہو جائے، جب تک اپنی کمزوریوں کا ادراک نہ ہو جائے، تو اس کا یو ٹرن بھی نہیں ہو سکتا، پلٹ کر عظمتوں کی جانب سفر کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے احساس پیدا کرو، شعور پیدا کرو، اس عہد اور وقت کے تقاضوں کو سمجھو اور جانو۔ میں کہتا ہوں کہ اب عشق مصطفیٰ کو نعروں کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے دنیا پر تک پہنچاؤ۔ اس وقت عشق مصطفیٰ ہم سے عمل کا تقاضا کر رہا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عملی جواب دیں، عملی جواب چاہیے باطل کو۔ نعرے اگر جتنے آپ کے 2 ملین مسلمان ہیں وہ بھی ایک جگہ جمع ہو کر نعرے لگائیں تو باطل کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب علم کے میدان میں ایک عبد القدیر خان پیدا ہوا اور اس نے ایٹم بم بنا کر دیا تو آج پاکستان اس کی وجہ سے ناقابل تسخیر ہے، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ، اور یہ بھی میں اس تفسیر تک خرچہ کتنا ہی دسو ہے، یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران فوجی ہوں یا سول ہوں، انہوں نے ملک کے تحفظ کے لیے وہ نہیں کیا جو ایک صاحب علم نے کر دیا۔ لیکن
اور میں یہ بھی اپنے ملک میں بتاتا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ امریکہ اور یورپ میں سارے گورے جو ہیں علمی پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. میں نے کہا میں نے ان کو گلیوں میں کوڑا کرکٹ صاف کرتے بھی دیکھا اور سینیٹری ورک کرتے بھی دیکھا, داغ تقسیم کرتے بھی دیکھا. صرف مغرب کی ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی عالم پیدا ہو جائے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قابل فروخت ہوتا ہے اور وہ اس کے خریدار ہوتے ہیں, اور اگر ہم میں سے کوئی قابل افتخار پیدا ہو جائے ہم اس کو نظر بند کر دیتے ہیں. ہندو صدر بنا دیتے ہیں اور ہم اس کو نظر بند کر دیتے ہیں. ایسی قوم ترقی کر سکتی ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں, میں چندے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کو احساس دلانے کے لیے